اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ الطِّينِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مسئلہ ہے علی کی یہاں سرکار کدھر بھاگو گے ہے علی کی یہاں سرکار کدھر بھاگو گے گھیر لے گی تمہیں تلوار کدھر بھاگو گے گھیر لے گی تمہیں تلوار کدھر بھاگو گے اور بار آئے گا جس دم کدھر بھاگو گے
شے بدور خاص دیکھیں گے کہ بار آئے گا جس دم کدھر بھاگو گے، اے چھپے دین کے غدار کدھر بھاگو گے، اے چھپے دین کے غدار کدھر بھاگو گے۔ اور یہ بھی شے بدور خاص دیکھیں گے کہ اے یزیدو تمہیں دوڑائیں گے زینب کے پسار۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد ایک اور سلوات بھیج دیں محمد کہ اے یزیدو تمہیں دوڑائیں گے زینب کے پسار، کلگی موت گرفتار کدھر بھاگو گے، کل تو آسان تھا تم بھاگ لیے میدان سے، کل تو آسان تھا تم بھاگ لیے میدان سے، ہوگا جب حشر کا بازار کدھر بھاگو گے، ہوگا جب حشر کا بازار کدھر بھاگو گے، اور فاطمہ حشر میں ہر ظلم کا مانگیں گی حساب۔ شعر بطور خاص نہیں ہے کہ فاطمہ حشر میں ہر ظلم کا مانگیں گی حساب، ہوگا اللہ کا دربار کدھر بھاگو گے، ہوگا اللہ کا دربار کدھر بھاگو گے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ ظلم کے رخ سے جو سجاد الٹیں گے نقاب، ظلم کے رخ سے جو سجاد الٹیں گے نقاب، شام اور کوفے کے مکار کدھر بھاگو گے، شام اور کوفے کے مکار کدھر بھاگو گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الدعاء سلاح المؤمن۔ صلوات پڑھیں محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کو احسان ایک صلوات اور پڑھے محمد والے عزیزان گرامی، ہم اور آپ ایسے وقت میں سانس لے رہے ہیں کہ ماحول اس طرح پراگندہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، نہ کوئی
نظریہ پیش کر سکتے ہیں، نہ کوئی اپنا فیصلہ پیش کر سکتے ہیں، چونکہ اگر ہم اپنا کوئی فیصلہ پیش کریں گے تو اس کا رد عمل ہوگا۔ ایسے ہی عالم میں ایسے ہی وقت کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، الدعاء سلاح المومن۔ جب تمہارے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، ایسے وقت میں بہترین اسلحہ تم دعا کو بنا سکتے ہو، اور یہ ایسا اسلحہ ہے کہ آپ پر کوئی FIR بھی نہیں ہوگی، آپ کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کہیں پر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ نظریے میں اگر اختلاف ہوگا تو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا، لیکن دعا ایسی چیز ہے جس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا تو دعا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد سے۔ تو اس میں کسی طرح کا کوئی ہمارا نقصان نہیں ہے۔ ہم دعا کے ذریعے سے اپنی ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا انداز، آپ کا طور طریقہ کسی کو پسند نہیں آ رہا ہے، آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، تو ایسے عالم میں ہم کیا کریں؟ دعا کریں، دعا کریں، کیونکہ یہ آزمائش ہے ہماری۔ حالات ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں بھی عبادت کریں تو کیسے کریں، عبادت کا ہمارے طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جب دنیا آپ کو آزمانے لگے تو آپ کو دعا کرنا چاہیے، اور فقط آپ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ جب جناب موسیٰ کو لوگ آزمانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہا، اے موسیٰ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے بارش مانگیے، رحمت مانگیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو جب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے، ہمارا امتحان لیتی ہے، تو ایسے عالم میں ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کا بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ دعا کریں تو بزرگوں کے ساتھ دعا کریں، جب آپ دعا کریں تو بچوں کو ساتھ لے کر دعا کریں، اس لیے کہ اللہ جب بوڑھی ہڈیوں کو دیکھتا ہے تو دعا کو رد نہیں کرتا، اور جب اللہ معصوم بچوں کو دیکھتا ہے تو دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم یہ ہوا کہ جب معصوم کو اللہ دیکھتا ہے تو دعا رد نہیں کرتا۔ اب اگر ہم معصوم کو لے کر اور معصوم کے وسیلے سے دعا کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل۔ بہترین اصل جناب آدم سے لے کر
جناب خاتم تک بہترین اسلحہ جو ثابت ہوا وہ دعا ہے نا؟ بہترین اسلحہ وہ دعا ہے۔ بابا آدم جنت سے نکال دیے گئے، اسلحہ کسے بنایا؟ دعا کو۔ ارے آج ہم ایک دوسرے سے نہ ملتے اگر بابا آدم اور مائی حوا نہ ملتے۔ لیجئے دیکھیے، آپ کا یہاں بیٹھنا دعا ہی کا تو نتیجہ ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہر قدم پر دعا۔ آئیے، بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ جناب آدم کے بعد میں فوراً ختمی مرتبت کا تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء نے دعا مانگی ہے۔ ہم سب کی دعا تو پیش نہیں کر سکتے۔ جب رسالت پر وقت آیا تو اللہ کے نبی نے دعا کیا، ہاتھوں کو اٹھا کر، پروردگارا مجھے ایک سلطان نصیر عطا کر۔ دعا کا طریقہ ہوتا ہے، دعا مانگنے کا اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے۔ دعا اس طرح مانگو جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے مانگتا ہے۔ یقین ہو دعا میں، اطمینان ہو دعا میں۔ جس دعا میں یقین ہوتا ہے، جس دعا میں اطمینان ہوتا ہے، اسی کی مدد کرنے نفس مطمئنہ آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ایک ایسا نصیر ہے جو میری مدد کر سکے۔ قسم خدا کی ابھی غدیر گزری ہے، کتنی محترم تاریخ، کتنی باعظمت تاریخ ہے نا؟ غدیر، اس میں کیا ہوا؟ دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ دعا۔ کسے مانگا؟ سلطان نصیر۔ ایک ہوتا ہے ناصر، ایک ہوتا ہے نصیر۔ ناصر مدد کرے تو کہا جائے گا، لیکن نصیر وہ ہے جو مدد کرے نہ بلکہ مدد کرتا رہا ہو، اور کرے اور کرتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ دعا، یہ دعا۔ اللہ کے آخری نبی نے دعا کر کے بتایا، تمہیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مشین گن کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تو سب سے بڑا اسلحہ ہے، جس کو نہ خریدنا پڑتا ہے، توجہ سے سنیے گا، جس کے لیے نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ پاور لگانی پڑتی ہے۔ ایک شرط ہے، اگر دعا میں خلوص ہے، اگر دعا میں خلوص ہے تو دعا پوری ہوتی ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کس شان سے اللہ کے نبی نے دعا کی؟ ارشاد الہیہ ہوتا ہے، اے میرے حبیب تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، لہذا خانہ کعبہ تک آ جا۔ خانہ کعبہ تک آ جا۔ اللہ کے حبیب کو خانہ کعبہ بلایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی دعا قبول ہو رہی ہے کہ اللہ سب کی دعا قبول ہوتی ہے
تو اس کے یہاں اجر پہنچایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، لیکن اللہ کے نبی کی جب دعا قبول ہو رہی ہے تو نبی کو بلایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، نبی کو بلایا جاتا ہے اور خانہ کعبہ میں بلا کر دستے نبوت پر امامت کو رکھ کر ہائے 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 ایک دعا کی صورت میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو قرآن سناؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ دعا اس شان سے دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی کی، تو دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم نیت تو کرتے ہیں قربتاً اللہ، مگر ہمارے کہنے میں اور نبی کے کہنے میں فرق ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اس غرض سے چاہے پوری ہو چاہے نہ ہو ہم کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اپنی زبان پہ ہی شک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیں اپنے مانگنے پہ ہی شک ہے۔ جب ہم خود شک میں جی رہے ہیں تو دعا میں یقین کہاں سے آئے گا؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ دعا میں یقین، اور جب دعا میں یقین نہیں آئے گا تو پھر نبوت پر بھی یقین نہیں آئے گا، امامت پر بھی یقین نہیں آئے گا، قرآن پر بھی یقین نہیں آئے گا، قربانی پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یقین نہیں آئے گا، یقین نہیں آئے گا۔ جب یقین نہیں ہوگا شک کی اولاد بن جائے گا، کبھی قرآن کبھی نبی بڑھتا رہے گا معیار، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی پاور اسلحہ ہے، ہمیں نہ بتایا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا پاور کیا ہے، سب سے بڑا پاور کیا ہے۔ بڑے بڑوں نے جب حسینیوں سے ٹکرانے کی کوشش کی، ٹکرائے اور ہوا میں پھٹ کے بکھر گئے۔ بکھرنے کے بعد انہیں لکھنا پڑا، جو کام ہمارا ایٹم بم نہیں کر سکتا، ہائے 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 ہائے، وہ محمد کے چاہنے والوں کی دعا کر سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے دعا، یہ ہے دعا۔ مانگنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا ہے کہ پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ارے کبھی آپ نے دیکھا ہے جس درگاہ پہ آپ جاتے ہیں اسی درگاہ پہ غیر مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور آتے ہیں تو یقین کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین رہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں ملے گا۔ اور ہم کس یقین کے ساتھ جاتے ہیں؟ یقین نہیں، شک کے ساتھ جاتے ہیں۔ چلو درگاہ چلتے ہیں، چلو 40 دن، چلو 50 دن، چلو 60 دن، ہائے 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 ہائے، یہ بھی کوئی سائل ہے جو 40-50 دن کی لمٹ بنائے، 40-50 دن میں اپنی دعا قبول کروائے؟ نہیں، سائل تو اسے کہتے ہیں اگر کہے مجھے اللہ کے نام پر خیرات چاہیے تو اسے انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ مسئول خود اشارہ کرے کہ نماز میں ہوں تو کیا انگوٹھی اتار لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین۔ اگر یقین سے دعا ہو تو دعا ہے،
اور دیکھ رہے ہیں آج تو وقت ہی ایسا ہے کہ آپ کو ہر قدم پر دعا کرنا چاہیے. گھر سے نکلو تو دعا کرو، گھر آؤ تو دعا کرو، ہر قدم پر دعا کرو، فقط مصلی پر نہیں، چلتے پھرتے دعا کرو، چلتے پھرتے دعا کرو. اب تو عالم یہ ہے کہ جہاں ہم بالکل کسی طرح کا ذہن میں ٹینشن نہیں رکھتے تھے، اب وہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں شک ہونے لگتا ہے، شک ہونے لگتا ہے. تو ایسے عالم میں ضرور ہے کہ ہم گھر سے نکلیں تو دعا کر کے نکلیں، دعا کر کے نکلیں، ضرورت اس بات کی. اور یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کریں کہ پروردگارہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم محرم منا سکیں. اس کے لیے بھی ہم دعا کریں، خاص طور سے دعا کریں، اس لیے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح عزادار بغیر ماتم کے نہیں رہ سکتے. دعا کیا کریں، اللہ آپ کی دعا سنے، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کی دعا قبول کرے، چونکہ ہم ہیں ہی دعا، ہم ہیں ہی دعا. یاد دلاؤں میں آپ کو، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ ہے نا دعا. کون روئے گا؟ بیٹی اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے، ہے نا دعا، ہے نا دعا ہے زہرا. تو دعا کی دعا رد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. مانگو، اور مانگ بھی کیا رہے ہو؟ حسین مانگ رہے ہو نا، حسین کی عزاداری مانگ رہے ہو نا، کچھ اور تو مانگا نہیں جا رہا. دولت ثروت شہرت نہیں چاہیے، فقط حسین چاہیے. ہاں دوستو، وہ حسین آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن حسین وہ ہے جس سے دعا کی ہے اللہ نے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، میری طرف پلٹ آ. دعا مانگنے ہی کو تو کہتے ہیں نا، میری طرف پلٹ آ. معلوم یہ ہوا کہ ساری دنیا جس سے مانگتی ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور جس سے خدا مانگتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. تو آپ حسین مانگ رہے ہیں، عزاداری مانگ رہے ہیں، ماتم مانگ رہے ہیں، علم مانگ رہے ہیں. مانگیے. ہاں دوستو، اس لیے کہ یہ حسین ہے جس نے خدا سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، بلکہ خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. علی اکبر کا گلا، علی اکبر کا سینہ، اصغر کا گلا، عباس کے بازو، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، عون محمد. حسین نے اس کی دعا پر خود اپنا دوست نچھاور کر دیا. حبیب ابن مظاہر.
وقت ہوتا تو میں کچھ اور پڑھتا، لیکن وقت اتنا ہو چکا ہے، 9:15 بج چکے ہیں تقریباً۔ آپ حضرات کو تیاریاں بھی کرنی، اور تیاری بھی کیا کرنی ہے؟ ابھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب چاند کل ہوگا؟ کتنی بے قراری ہے نا، کتنی شدت سے منتظر ہیں آپ۔ ہر کوئی یہ آپس میں گفتگو کر رہا ہے کہ کل چاند ہوگا کہ پرسوں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے اتنی الفت ہے۔ لیکن آپ حضرات سے میں بس ایک سوال کرتا ہوں، جب یہ چاند نمودار ہوتا ہے، آپ اپنے گھروں کے عزاخانوں کو سجانے ہیں، فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں، عزاخانوں کو سجانے لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جب یہ چاند حسین کی بہنوں نے دیکھا ہو، کربلا کی ماؤں نے دیکھا ہوگا، تو پھر اپنے اپنے چاند کو دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ حضرات جس طرح ہو سکے، جیسے ہو سکے، عزاداری کیجیے گا، جیسے آپ کو موقع ملے۔ نہیں مانگتا حسین کسی سے کہ تم 1 کروڑ مجھ پر خرچ کرو۔ حسین تو کہتا یہی ہے، میرے نام پر 1 گلاس پانی کسی کو۔ میرا عزادار وہ ہے، نہیں ہے درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، میرے نام پر 1 مرتبہ کسی کو پانی پلا دو، بس ارباب عزا۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ پڑھنا ہے، وہی مصائب ہو جائیں گے۔ ایک شخص محب حسین، آپ حضرات کو یہ تمنا ہے نا کہ محرم میں ہم حسین کا ماتم کریں گے، مجلس کریں گے۔ سب کو تمنا ہوتی ہے، ہر عزادار کو، ہر محب کو یہ تمنا ہوتی ہے۔ محب حسین انتظار میں ہے، چاند دیکھا، لیکن گھر میں کچھ ایسا نہیں ہے جسے فروخت کرے اور حسین کی مجلس کرے۔ جب چاند دیکھا تو اور بے قرار ہو گیا کہ اب تو چاند بھی ہو گیا۔ بہت سے عزادار پریشان ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ حسین کے صدقے میں غیب سے مدد کر۔ چاند ہو گیا، زوجہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ ہم ہر سال مجلس کرتے تھے، اس سال ہم مجلس کیسے کریں گے؟ عام طور پر ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہوتی ہیں، گھر کی مالکن ہوتی ہیں، ذمہ دار ہوتی ہیں، ان کو اس بات کی زیادہ فکر ہو۔ خدا درجات عالی کرے ان لوگوں کے جو حیات تھے اور فکر میں مبتلا رہتے تھے۔ ہر گھر کا یہ دستور ہوتا ہے، بار بار اپنے شوہر کے پاس جا کے یہی کہتی، شوہر ہے کہ اداس ہے، اداس ہے۔ گھر کی جو ذمہ دار خواتین ہوتی ہیں وہ بار بار اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے
جا کے اپنے دل کی بات کہتی ہے کہ بھائی محرم میں یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، ایسا ہو. لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ سر جھکا کے سنتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنا یقین ہوتا ہے اسے حسین پر کہ وہ جواب نہیں دیتا ہے؟ یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ جب مجلس کا وقت آئے گا خود بخود انتظام ہو جائے گا. ہے یہی بات. بس ارباب عزا، زوجہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو 2 محرم ہو گئی، 3 محرم ہو گئی، ہمارے گھر میں مجلس کا وقت آ پڑا ہے، اب لوگ آئیں گے تو ہم تبرک کیا بانٹیں گے؟ ہر سال ہم نام حسین پر لوگوں کو تبرک بانٹتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ میں دعا کر رہا ہوں جن کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں سب کچھ عطا کر دے اس سال. شوہر اداس بیٹھا ہوا ہے. زوجہ قریب گئی، کہا مجھے معلوم ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے میں آپ کو اس کے حوالے اسے کرتی ہوں. آپ جائیں اور فروخت کریں اور مجلس کا انتظام کریں. شوہر نے سوچا کوئی قیمتی زیور ہوگا زوجہ مجھے لا کے دے گی، لیکن ارباب عزا آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ عزاداری کیسے کیسے کی گئی، کن کن لوگوں نے کس کس حال میں عزاداری کی ہے. اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر اس حجرے میں جاتی ہے جہاں 2 ننھے ننھے شہزادے آرام کر رہے. شوہر نے دیکھا یہ تو بچے ہیں. کہے میرے والی و وارث، یہی تو میری قیمتی چیز ہے، لے جائیے انہیں. کہا مجلس کے لیے بچوں کو بیچ دیا جائے؟ تجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں حسین سے مانگا تھا؟ زوجہ نے کہا جب حسین سے مانگا تھا تو بیچ بھی تو حسین کے لیے رہی، جب ہیں ہی یہ حسین کے. بچوں کو لے کر باپ چلا بازار میں، آواز بلند کرتا ہے کسی کو غلام کی ضرورت ہے. اب ننھے ننھے بچے تھے نا، ہر کوئی دیکھتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے کہ بچے ہیں، بچوں سے کیا کام، بچے کیا غلامی کریں گے. شام ہو گئی، حیران پریشان کہ اگر بچے نہ فروخت تو میں زوجہ کے سامنے کس طرح جاؤں گا، اب میرے گھر کی مجلس کیسے ہوگی. رات کا سناٹا ہو گیا، بازار ختم ہو گیا. سوچ رہا ہے کہ مجلس کیسے ہوگی. اتنے میں ایک سوار قریب آ گیا. ان بچوں کو بیچو گے؟ ایک مرتبہ باپ نے جب دن بھر کوئی خریدار نہ ملا، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اب وہ سوار آ کے ڈائریکٹ یہ پوچھتا ہے ان بچوں کو فروخت کرنا ہے. تھوڑی سی امید جگی کہ اب بچے بک جائیں گے اور مجلس ہو جائے گی. کیا قیمت ہے؟ قیمت میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں.
باپ کو یہ معلوم تھا نا کہ میرے بچے ہیں، اور کوئی باپ اپنے بچے کی قیمت لگا سکتا ہے؟ جو آپ چاہے قیمت لگائے، بس انہیں خرید لے۔ بچوں کو حوالے کیا، سوار نے بچوں کو گھوڑے پہ بٹھایا، لے کر چلا گیا۔ عزادارو، آپ سب کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اندازہ کریں اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو بیچ کر گھر آئے گا تو کس حال میں آئے گا؟ عالم کیا ہوگا؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ کس طرح وہ اپنے گھر کی طرف آئے گا؟ آپ یہیں پر ٹھہرے، بس ایک سوال، اگر کوئی باپ اپنے بچے کو بیچ دے تو وہ گھر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ گھر کے سامنے جیسے ہی وہ پہنچے گا اس کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا، اگر کسی نے پوچھ لیا۔ ذرا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ بچوں کو بیچنے والا جب اپنے گھر نہیں پلٹ سکتا تو پھر یہ بتائیے، اگر کوئی اپنے بچے کو لے کر 3 بھالوں کا تیر گلے پر لگے وہ کس طرح در خیمہ پر آیا؟ اجرکم اللہ۔ بس ارباب اعضاء گھر کے چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ زوجہ جلدی سے آئی، کیا ہوا؟ بچے بک گئے؟ ہاں بچے بک گئے۔ بڑی خوش ہوئی، ہاں اب تو مجلس ہو جائے گی میرے مولا کی۔ یہی کہتی ہے، اب میرے مولا کی مجلس ہو جائے گی۔ ہاں بس ارباب اعضاء مجلس کا وقت آ گیا، فرش عزا بچھائی، مجلس شروع ہو گئی۔ عزادار ماتم کرنے لگے۔ ماں ہے نا ماں، ایک مرتبہ دل بھر آیا، جو ماں اپنے بچوں کو ماتم کرتا ہوا دیکھتی تھی، اچانک ذہن میں بچے آئے ہوں گے، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجلس ختم ہو گئی، شوہر قریب آیا، پوچھتا ہے کیا تجھے بچوں کی یاد آ گئی؟ بچے یاد آ گئے۔ بس ارباب اعضاء دق الباب ہوا، دروازہ کھلا۔ دونوں بچوں کی انگلی تھام کر ایک معظمہ اے خاتون تیرا بڑا شکریہ، گھبرا گئی، کیا میرے بچوں نے کوئی خطا کر دی؟ کیا میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ انہیں واپس کرنے آئی ہے؟ بس آنے والی ماں نے کہا، جس کے نام پر تو نے اپنے بچوں کو بیچا، میں اسی حسین کی ماں، ایک ماں ہی ماں کا درد محسوس کر سکتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِهِ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما،
بحق محمد والے محمد جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، پروردگارہ خصوصاً جو لوگ بھی بے روزگار ہیں ان کے غیب سے مدد فرما، پروردگارہ بحق محمد والے محمد جو لوگ پریشان حال ہیں روپے پیسے کی وجہ سے، پروردگارہ ایام اعضاء میں ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ آقا ہم آپ کے نام پر خرچ کر سکیں، سب کی غیب سے مدد فرما، پروردگارہ بحق محمد والے محمد جو لوگ بھی اس سال اس دنیا میں نہیں ہیں، مرحومین اور مرحومہ ہو چکے، پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں جگائے جائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد و آل محمد پروردگارہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کی یہ دعا ہے عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں عزاداری حسین کے خلاف، پروردگارہ انہیں ان کے مقصد میں ناکام کر دے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کی یہ دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش حکمت و سورہ حمد انمت و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر سید تقی حیدر رضوی ابن محمد تقی رضوی کی روح کو ایصال کر Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. نہ ڈھونڈو رن میں اے بالی سکینہ باپ کا سایہ بچھڑ کے کس کو ملتا ہے دوبارہ باپ کا سایہ سکینہ خاک پر بیٹھی یہی کہہ کے روتی ہے، سکینہ خاک پر بیٹھی یہی کہہ کے روتی ہے، وطن چھوٹا پھر اس کے بعد چھوٹا باپ کا سایہ، یہی ایک غم زیادہ دن مجھے جینے نہیں
بہت کم دن میری آنکھوں نے دیکھا باپ کا سایہ. میرے بہتے ہوئے آنسو یہ دنیا کو بتاتے ہیں. میری آنکھوں سے یوں رخصت ہوا تھا باپ کا سایہ. اب اس تکلیف کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا. اب اس تکلیف کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا. سکون دیتا ہے بچوں کو زیادہ باپ کا سایہ. اسی حسرت میں دم توڑا ہے اس کے قید خانے میں. اسی حسرت میں دم توڑا ہے اس کے قید خانے میں. مجھے جاتا ہوا تو دیکھ لیتا باپ کا سایہ. سرور اس کے بیاں کو نظم کرنا غیر ممکن ہے. سرور اس کے بیاں کو نظم کرنا غیر ممکن ہے. قیامت تا سکینہ کا یہ کہنا باپ کا سایہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ